السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز، آپ کی سب سے بڑی خواہش، آپ کے سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ سے دور ہو گئی ہو، اور پھر دل میں ایک سوال اٹھا ہو، کیوں؟ آخر کیوں صرف میرے ساتھ ایسا ہوا؟ لیکن ٹھہریے، ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کو ایک بڑے انعام کی طرف لے جا رہی ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ چکا ہو جس کا آپ آج تک تصور بھی نہیں کیا ہو۔ کسی نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ ڈراتی ہے اکثر وہ ہوتی نہیں، اور جو تمہیں آزمائش لگتی ہے وہ دراصل کسی بڑے انعام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر میری زندگی میں اتنی مشکلیں ہی کیوں ہیں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، میری محنت کا پھل مجھے کیوں نہیں مل رہا، تو یاد رکھو، تمہارا رب نہ کبھی غلط فیصلے کرتا ہے اور نہ کبھی اپنے بندے پر ظلم کرتا ہے۔ ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیر الگ الگ لکھی گئی ہے۔ کسی کی خوشی اور کسی کا غم الگ الگ وجہوں سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے کبھی کسی اور کی زندگی دیکھ کر اپنی تقدیر پر شک مت کرنا۔ اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہے، اور اگر تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی سے کم ہو۔ یاد رکھو، تمہاری محنت، تمہارا صبر اور تمہاری دعائیں بیکار نہیں جانے والی۔ اللہ تمہیں آنسوؤں کو بھی گنتا ہے اور تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ایک بہترین وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آج تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو ٹھہرو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور صبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بس یقین رکھیے اور صبر کریے، اور دیکھیے کیسے تمہارا رب تمہارے لیے بہترین راستے کھولتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایک بہتر وقت پر دینے والا ہو، کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ صبر اور دعاؤں کے بعد ملے تو وہ صرف ایک انعام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ کئی بار ہم کسی چیز کے پیچھے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ سوچ رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم غمگین مت ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ تو اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو یقین مانیے وہ بہت جلد آپ کو کچھ ایسا دے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ اپنی من پسند چیز پانا چاہتے ہیں تو 3 کام آزمائیے۔ 1، ایسا دروازہ بنیے جس سے خیر داخل ہو سکے۔ 2، ایسی کھڑکی بنیے جس سے روشنی گزر سکے۔ 3، یا کم سے کم ایسی دیوار بنیے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے سکے، کیونکہ جب آپ اللہ کے مخلوق کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے صبر اور توکل کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے ہی والی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی لائے گا، اور پھر تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے سامنے اس طرح رکھے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو رونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور دیکھو کیسے تمہاری دعا ایک خوبصورت حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ اللہ اسے ایک بہترین وقت پر قبول کرنے والا ہے۔ تو دل چھوٹا مت کرو، بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے وہی عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں تو اسے بہتر کر دے، کیونکہ اے میرے اللہ، تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر
قادر ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سے اپنی دل کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اللہ کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیتے ہیں، تب اللہ آپ کے لیے سہولتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش پوری کرے، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔